بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہید بے نظیر آباد ڈویژن 3 اضلاع پر مشتمل ہے، جن میں ضلع شہید بے نظیر آباد، جس کا پرانا نام نواب شاہ تھا، نمبر 2 سانگھڑ، اور تیسرا ضلع نوشہر و فیروز۔ شہید بے نظیر آباد ڈویژن کو ڈویژن کی حیثیت 6 جون 2014 میں دی گئی۔ سانگھڑ میر تالپروں کے دور اقتدار کے آخری دور یعنی 1840 سے 1843 میں ایک گاؤں کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اس علاقے پر یہ نام مشرقی نارو کینال کی چھوٹی شاخ سنگھڑا کینال کی وجہ سے پڑا۔ اسی سنگھڑا کینال کے آخر میں یہ گاؤں آباد تھا۔ یہ سنگھڑا کینال وہی کینال ہے جس کو 1843 میں میانی کے مقام پر شکست سے دوچار ہونے کے بعد میر شیر محمد نے کشتی میں بیٹھ کر اپنی جان بچا کر مکھی جھیل سے گزر کر مشرقی نارو کینال سے ہوتا ہوا حالیہ میرپور ماتھیلو ضلع گوٹکی پہنچا اور پھر لاہور پہنچا، اور اس وقت کے راجہ رنجیت سنگھ سے انگریزوں کے خلاف مدد مانگی، لیکن اس مقصد میں میر شیر محمد کامیاب نہ ہو سکا۔ عام لوگوں کے مطابق اس علاقے کا نام ماہی گیروں کی ایک نیک عورت سنگھار کی وجہ سے پڑ گیا، جبکہ محققین کی رائے میں، جن میں ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ بھی شامل ہیں، اس علاقے کا نام پانی یا دریا کے بہاؤ کی حد سے بڑھ جانے اور سیلاب کی طرح چیزوں کو بہا لے جانے والی صورتحال کو سندھی زبان میں سانگ بھی کہا جاتا ہے۔ یوں اس علاقے کا نام سانگ سے سانگھڑ پڑ گیا۔ مشہور ہے کہ یہ شہر ملاحوں یا ماہی گیروں کا چھوٹا سا گاؤں تھا۔ سانگھڑ کی جدید تاریخ 18ویں صدی میں ملتی ہے، یعنی 1857 سے پہلے انگریزوں نے سندھ کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اپنے خدمتگاروں میں اعزاز کے طور پر جاگیرداروں کے حوالے کر دیا تھا، اور اپنے خاص نمائندوں کو پابند بنایا کہ زمینوں سے حاصل ہونے والے محصولات برطانیہ سرکار کے حوالے کیے جائیں۔ اسی دوران سندھ کو برٹش انڈیا بمبئی پریزیڈنسی کا حصہ بنا دیا گیا، لیکن بالآخر 1935 میں ایک ایکٹ کے تحت سندھ کو بمبئی سے الگ کر کے علیحدہ صوبے کا درجہ دیا گیا تھا۔ سن 1935 سے 1954 کے دوران سانگھڑ ضلع نواب شاہ ضلع کی تحصیل تو کبھی ضلع تھرپارکر کی تحصیل رہا۔ بہرحال سن 1954 میں سانگھڑ کو بالآخر ضلع کا درجہ مل گیا۔ اس وقت ضلع سانگھڑ میں 6 تحصیلیں ہیں: تحصیل سنجھورو، تحصیل ٹنڈو آدم، تحصیل کھپرو، تحصیل شہداد پور، تحصیل سانگھڑ اور تحصیل جام نواز علی شامل ہیں۔ ضلع سانگھڑ میں کل 375 دیہیں یا موضع ہیں، جن میں تحصیل سانگھڑ میں 69 موضع ہیں، تحصیل کھپرو میں 78 موضع ہیں، تحصیل سنجھورو میں 94 موضع ہیں، تحصیل جام نواز علی میں 51 موضع ہیں، اور تحصیل شہداد پور میں 55 موضع ہیں، جبکہ تحصیل ٹنڈو آدم میں 28 موضع شامل ہیں۔ ضلع سانگھڑ کا کل رقبہ 10,728 مربع کلومیٹر ہے۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق ضلع سانگھڑ کی آبادی 20,49,873 افراد پر مشتمل ہے۔ اس کے کچھ جو مشہور شہر ہیں
جیسا کہ شہداد پور یہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر شہداد پور میں پولیس ٹریننگ سینٹر بھی قائم کیا گیا ہے، جس میں سے ہر سال سینکڑوں نوجوان پولیس ٹریننگ حاصل کرتے ہیں۔ یہ شہر میر شہداد خان کے نام پر صوبہ سندھ میں میاں یار محمد کلوڑو کے دور اقتدار میں قائم کیا گیا تھا۔ میاں یار محمد کلوڑو اکثر اسی علاقے میں اپنے وزراء کے ساتھ قیام کیا کرتے تھے۔ کچھ کلوڑا خاندان کے افراد اسی علاقے کے ایک حصے یعنی قبہ شہداد میں دفن ہیں۔ سن 1781 عیسوی میں میر فتح اور میر بجار کی ہلاکت کے بعد میروں نے یہ علاقہ چھوڑ دیا تھا اور یہاں بلوچ قوم کا قبضہ ہو گیا۔ تحصیل سنجورو سانگھڑ شہر سے تقریباً 12 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ سنجورو شہر کی مجموعی آبادی 19,682 افراد پر مشتمل ہے۔ یہ علاقہ کپاس، گنے اور گندم کی فصل کی وجہ سے اچھی شہرت رکھتا ہے۔ اس علاقے کے بعض حصوں میں سبزی اور پھولوں کی افزائش بھی کی جاتی ہے۔ ضلع سانگھڑ کی ایک تحصیل ٹنڈو آدم جو صنعتی لحاظ سے بڑی شہرت کے حامل ہے، اسی میں ہی درگاہ اڈیرو لال واقع ہے۔ اڈیرو لال ایک گاؤں ہے۔ یہاں پر ایک ریلوے اسٹیشن بھی موجود ہے۔ کھیتوں سے بھرپور علاقہ تصور کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے مطابق آج کی ہستی شیخ محمد طاہر، جن کی اصل جائے پیدائش نصر پور ضلع ٹنڈو الیار ہے۔ آپ ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اور آپ کا نام اڈیرو لال ہی رکھا گیا تھا۔ آپ کو بچپن میں ہی ذات پات کی اونچ نیچ بالکل پسند نہیں تھی۔ جوان ہونے پر ملتان کے اولیاء کرام سے فیضیاب ہونے کے بعد اسلام میں داخل ہو گئے اور آپ کا نام شیخ محمد طاہر رکھا گیا تھا۔ آپ دین کی اشاعت کی وجہ سے اپنے علاقے سے کوچ کر کے حالیہ اڈیرو لال کے علاقے میں آ بسے۔ آپ کے روضے کے خدمتگاروں سے معلوم ہوا کہ آپ کے وصال کے بعد اسی گاؤں میں بسنے والے جہیجا قوم کے کسی نیک بندے کو خواب میں آپ کی زیارت ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میری کوئی اولاد نہیں، لیکن آپ ہی میرے بیٹے ہو۔ آج سے آپ کا کام دین کی اشاعت اور روزے کی صفائی اور آنے والے زائرین کا خیال رکھنا ہے۔ پھر صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی اسی مزار اور آنے والے زائرین کی خدمت کا فریضہ جہیجا قوم کے لوگ ہی سر انجام دیتے ہیں۔ آخری بار تزئین اور آرائش کا کام اس درگاہ پر 1912 میں ہوا تھا۔ خدمتگاروں سے معلوم ہوا کہ درگاہ کی تعمیر 16ویں صدی عیسوی میں مغل بادشاہ کے حکم پر کی گئی تھی، لیکن فن تعمیر سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی تعمیر شاید اس سے بھی پہلے ہوئی ہے۔ تعمیرات سے یہ بھی اندازہ لگتا ہے کہ اسے کبھی مسلمانوں اور کبھی ہندوؤں کے طرز پر تعمیر کیا گیا ہے، یا اس کی تعمیر میں توسیع کا کام کسی ایک فریق نے نہیں کیا، کیونکہ تعمیرات کا ایک حصہ ہندوؤں کے فن تعمیر سے جبکہ باقی حصہ مسلمانوں کے فن تعمیر سے مشابہت رکھتا ہے۔ خدمتگاروں کے مطابق صبح و شام یہاں پر روایتی دھمال یعنی ڈھولک بھی بجائی جاتی ہے۔ ہندو پیروکاروں کے مطابق یہ جھولے لال کی آخری آرام گاہ ہے۔ سنسکرت زبان میں اڈو کے لفظی معنی پانی ہے۔ اسی لحاظ سے ہندوؤں کے نزدیک اڈیرو لال کو پانی والا پیر یا پانی کا بادشاہ یا خواجہ خضر کے برابر یعنی پانی والا کوئی پیر وغیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اصل میں جھولے لال عام زبان میں بچے کے ایسے جھولے یا پنگھوڑے کو بھی جھولے لال کہا جاتا ہے جو خود بخود جھولے یا وہ جھولا خود بخود ہی جھولتا رہے تاکہ اس میں بچہ سو سکے۔ سندھی زبان میں اڈر یعنی
اڑنے والے کو بھی کہا جاتا ہے۔ ہندوؤں کے ایک عقیدے کے مطابق یہ اڑے لال یا جھولے لال کا تیرتھ استان یا آخری آرام گاہ ہے۔ کچھ کے نزدیک گورکھ ناتھ پیر سے وابستہ ایک شاخ دریائے پنتھی کہلاتی ہے اور یہ اسی کی گدی ہے۔ ان کے نزدیک یہ زندہ پیر ہیں، اور کچھ کے نزدیک جھولے لال ورونا دیوتا کا دوسرا جنم ہے۔ سنسکرت میں ورونا آسمانوں کے دیوتا، سمندروں کے دیوتا کو مانا جاتا ہے۔ ہندوؤں کے مذہبی کتاب ویدک کے مطابق ورونا دیوتا مترا اور ریتا یعنی انصاف اور سیتا یعنی سچ کے ساتھ رہتا ہے۔ دراصل ہندوؤں کی مذہبی کتاب یا رگ وید کے مطابق دیوی ادیتی کے 12 بیٹے تھے، جن کے نام اریامن، توشتا، پرجانیا، بھاگا، ڈھٹا، مترا، ورونا، امیشا، پشیا، اندرا۔ ان 12 کے باپ کشیاپا دیوتا تھے۔ کچھ کے نزدیک کشمیر کا نام اسی نام سے نکلا ہے۔ سنسکرت میں کشیاپا کچھوے کو بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب کہ قیام پاکستان کے بعد جو ہندو یہاں سے بمبئی اور دوسرے شہروں میں آباد ہوئے، ان میں سے اکثر نے یہ ایک مہم چلانا شروع کی تھی کہ کسی طرح ہندوستان میں اور سندھ میں بسنے والے ہندوؤں کو آپس میں جوڑے رکھیں۔ اسی مقصد کے لیے جھولے لال کا میلہ اور دیگر مذہبی تقریبات کا اہتمام بھی شروع کیا گیا تھا۔ کچھ کے مطابق ماضی میں منصورہ برہمن آباد کے بعد حالیہ ضلع ٹنڈو الیار کے شہر نصرپور کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ ضلع ٹھٹہ کو صوبہ سندھ کے دارالحکومت ہونے کا اعزاز حاصل رہا۔ ہندو پیروکاروں کے مطابق ماضی میں ٹھٹہ کے ایک بادشاہ تھے، مرک شاہ۔ اس مرک شاہ نے آس پاس کے علاقے کے ہندوؤں کو حکم بھیجا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر مسلمان ہو جائیں۔ اس صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر ہندو اکٹھے ہو کر دریا کے کنارے پوجا کرنے لگے۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ پانی میں سے ایک بزرگ نمودار ہوئے اور کہنے لگے کہ فکر نہ کریں، میں اپنے ایک نئے روپ میں ایک بچے کی صورت میں نصرپور میں ظاہر ہوں گا تاکہ آپ کے غم کو دور کر سکوں۔ ٹھیک ہندوؤں کے ماہ چیت کی پہلی تاریخ کو نصرپور میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا جھولا خود بخود ہی جھولتا تھا۔ جیسے ہی یہ خبر مرک شاہ کے کانوں میں پڑی تو اس نے اپنے وزیر آہیرو کو حکم صادر کیا کہ جاؤ اور زہریلے گلاب کی پنکھڑی سے اسے ہلاک کر دو۔ جیسے ہی آہیرو بچے کے سامنے پہنچا تو آہیرو کے ہاتھوں سے گلاب کی پنکھڑیاں اڑ کر غائب ہو گئیں۔ پھر جیسے ہی آہیرو نے اس بچے کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ وہ بچہ اس کی آنکھوں کے سامنے بچے سے جوان، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک جنگجو سپاہی کے روپ میں جو گھوڑے پر سوار تھا۔ یہ منظر دیکھ کر آہیرو وہاں سے واپس مرک شاہ کے قلعے میں آ گیا اور تفصیلات سے آگاہ کیا۔ مرک شاہ نے طنز کیا اور کہا کہ اس جھولے لال کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ اس سے پہلے کہ آہیرو دوبارہ محل سے باہر نکلے، ایک آگ نے اس پورے قلعے کو جلا ڈالا۔ جب مرک شاہ اکیلا رہ گیا تو اس کے سامنے گھوڑے پر سوار ایک فوجی جوان کھڑا تھا اور اس نے مرک شاہ سے کہا کہ اب باری ہماری ہے، یعنی تم ہمیں زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے۔ اس پر مرک شاہ نے منت سماجت کی اور معافی مانگنے لگا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں اپنے
کیے پر شرمسار ہوں۔ بعد میں وہ جھولے لال وہاں سے غائب ہو گئے۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق کہ وہ دریا میں رہتے ہیں اور کمل کے پھول پر سوار ہوتے ہیں، اور آپ نے اکثر ان کے مذہبی جو مندر وغیرہ ہیں ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تصویر نمایاں ہوتی ہے جس میں ایک بندہ کمل کے پھولوں پر سوار یا بیٹھا ہوتا ہے، اور اس کمل کے پھول کو نیچے سے مچھلی کا سہارا ہوتا ہے۔ تو ہندوؤں کا ماننا یہی ہے کہ وہ جو جھولے لال ہے یا اڈیرو لال ہے وہ پانی میں رہتے ہیں اور پانی کے بادشاہ ہیں، جبکہ مسلمانوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ درگاہ دراصل شیخ طاہر رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے، اور آپ چونکہ مسلمان ہو گئے تھے، آپ کی شخصیت کی پہچان بھی یہی رہی، مگر لوگوں نے آپ کے پرانے نام سے اس علاقے کو منسوب کر دیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آپ سب کا شکریہ۔